سندھ کے باسیوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی ہے کیونکہ محکمہ موسمیات نے صوبے میں شدید ہیٹ ویو کی پیشگوئی کر دی ہے۔ ماہرین کے مطابق سکھر، شکارپور اور جیکب آباد جیسے اضلاع میں پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ شدید لہر نہ صرف انسانی صحت بلکہ زراعت کے لیے بھی انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں اور پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ لو لگنے سے زیادہ بچا جا سکے۔ کسانوں اور زمینداروں کو یہ بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنی فصلوں اور مال مویشیوں کے لیے پانی کا مناسب انتظام پہلے سے مکمل کر لیں۔ یاد رہے کہ ایسی شدید گرمی میں گھروں کے اندر رہنا اور ہلکے کپڑے پہننا ہی بہترین دفاع ہے۔ انتظامیہ نے ہسپتالوں میں ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ تمام شہری احتیاط کریں اور سورج کی براہ راست تمازت سے خود کو ہر ممکن طور پر محفوظ رکھیں۔ گلگت بلتستان کی وادی آج خوشیوں سے معمور ہے کیونکہ اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا وہاں پہنچ چکے ہیں۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال انتہائی شایان شان طریقے سے کیا گیا ہے جہاں مقامی حکام اور ہزاروں عقیدت مند موجود ہیں۔ عوام اس موقع پر شدید جذباتی نظر آئے اور انہوں نے اسے خطے کی تاریخ کا ایک یادگار دن قرار دیا ہے۔ روحانی پیشوا کے دورے کا مقصد علاقے میں امن، بھائی چارے اور ترقی کے پیغام کو فروغ دینا ہے۔ ان کی آمد کے پیش نظر گلگت بھر میں سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے گئے ہیں اور راستوں کو خوبصورت بینر سے سجایا گیا ہے۔ اس دورے سے نہ صرف مقامی کمیونٹی کے حوصلے بلند ہوئے ہیں بلکہ خطے میں مذہبی ہم آہنگی کے فروغ کی بھی امید پیدا ہوئی ہے۔ عقیدت مندوں کا کہنا ہے کہ ان کے پیشوا کی آمد ان کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ہے اور وہ اس لمحے کا کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے۔ انتظامیہ نے تمام تقاریب کو پرامن بنانے کے لیے خصوصی پلانز تیار کیے ہیں۔ عالمی سیاست اور معیشت کے میدان سے ایک اہم اور مثبت خبر سامنے آئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات میں اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی ہے جس کے اثرات عالمی منڈیوں پر بھی پڑ رہے ہیں۔ اس سفارتی بہتری کے نتیجے میں یورپ کی معیشت میں بھی بحالی کے آثار نمایاں ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ کارٹیئر جیسے بڑے برانڈز کی مالک کمپنی ریچمونڈ کے مالی نتائج توقعات سے بہتر رہے ہیں جس کے باعث ان کے شیئرز کی قیمتوں میں 4% سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ایران اور امریکہ کے تعلقات میں تناؤ کم ہوتا ہے تو اس سے عالمی سپلائی چین اور توانائی کی قیمتوں پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ سرمایہ کار اب یورپی مارکیٹ میں دوبارہ دلچسپی لے رہے ہیں جو ایک طویل عرصے سے کساد بازاری کا شکار تھی۔ یہ پیش رفت نہ صرف سیاسی طور پر اہم ہے بلکہ اس سے عام آدمی کی زندگی پر بھی مہنگائی میں کمی کی صورت میں اثر پڑ سکتا ہے۔ عالمی سطح پر امن کی یہ کوششیں معاشی استحکام کی جانب اہم قدم ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 23 سے 26 مئی تک چین کا اہم سرکاری دورہ کریں گے جس کی تصدیق دفتر خارجہ نے کر دی ہے۔ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان دیرینہ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید تقویت دینے کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وزیر اعظم اپنے دورے کے دوران چینی صدر شی جن پنگ اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے جس میں سی پیک کے دوسرے مرحلے کی رفتار تیز کرنے پر مشاورت ہوگی۔ اس کے علاوہ دفاعی، معاشی اور سیاسی تعاون کے فروغ پر بھی تفصیلی بات چیت کی جائے گی۔ پاکستان اور چین کے تعلقات ہمیشہ سے مضبوط رہیں گے اور حالیہ دورے سے سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیدا ہونے کی توقع ہے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ اس دورے کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان معاشی تعاون کا ایک نیا باب روشن کرنا ہے تاکہ خطے میں خوشحالی اور استحکام لایا جا سکے۔ یہ دورہ پاکستان کے موجودہ معاشی حالات میں کلیدی ثابت ہو سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جہاں نجی کالج کے پرنسپل قاتلانہ حملے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پولیس ذرائع کے مطابق پرنسپل کو کالج کے باہر اس وقت نشانہ بنایا گیا جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے موجود تھے۔ حملہ آور نے ان کے سر پر 3 گولیاں ماری جس سے وہ شدید زخمی ہوئے اور بعد ازاں دم توڑ گئے۔ پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے مرکزی ملزم کو اس وقت گرفتار کر لیا جب وہ جائے وقوع سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق پولیس نے اس جرم میں کسی بھی دوسرے ساتھی کی شمولیت کو مسترد کر دیا ہے۔ اس ہولناک واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے اور تعلیمی حلقوں میں اس کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے کے تمام پہلوؤں سے تفتیش جاری ہے تاکہ اصل وجوہات سامنے آ سکیں۔ لاہور میں عید الاضحیٰ کے قریب آتے ہی قربانی کے جانوروں کی چوری کے واقعات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تازہ ترین واقعے میں چوروں نے ایک فیکٹری کا تالا توڑ کر وہاں موجود قیمتی بیل چرا لیا۔ فیکٹری مالک کی جانب سے اطلاع ملتے ہی پولیس نے جدید تکنیک کا استعمال کرتے ہوئے فوری کارروائی کی اور ملزم کو گرفتار کر لیا۔ اچھی بات یہ رہی ہے کہ پولیس نے نہ صرف ملزم کو پکڑا بلکہ چوری شدہ قیمتی بیل بھی برآمد کر کے مالک کے حوالے کر دیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی
कार्रवाई शुरू कर दी गई है। शहरियों ने पुलिस की इस बरवक्त कार्रवाई को सराहा, लेकिन साथ ही कुर्बानी के जानवर पाने वाले शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने आवाम को मशवरा दिया है कि वो अपने कीमती जानवरों की हिफाजत के लिए इजाफी हिफाजती इक़दामात करें ताकि ऐसे नाखुशगवार वाक़यात से बचा जा सके।